जंग के हर शोबे में, हर फैसट में शिकस्त दी है, चाहे वो डिप्लोमेसी का मैदान हो जिसमें कई सालों से दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ रेशा दुआनियों में शामिल था, वहाँ पे भी हमने शिकस्त दी। हमने उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को शिकस्त दी, हमने उनकी अफवाज को शिकस्त दी, उनकी अफवाज में एयर फोर्स को शिकस्त दी। हमारी नेवी ने अपने पानियों को और अपनी समुद्री लाइनों को खुला रखा और दुश्मन की पहुंच से बाहर रखा। मैं अपने तमाम गाजियों को और तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के तमाम मेंबरान की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से। और मैं आप लोगों को ये एश्योरेंस देता हूँ कि ना सिर्फ पूरी कौम और आपके साबका अफसरान और जवान आपके साथ खड़े हैं, और मैं अपने दुश्मन को भी ये बता देना चाहता हूँ कि ये जवान, ये अफसरान, ये साबका फ़ौजी साहिबान और ये कौम हर वक्त उनका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जिस शख्स के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा, ये वो शख्स है जिसने पिछली 3 दहाइयों का नक्शा बदल के रख दिया, जिसने अपनी क़यादत से ये साबित किया कि जंग नई दुनिया में नई टेक्नोलॉजी के साथ नए तरीके से कैसे लड़ी जाती है। हम उस सपूत को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने अपनी दानिश, बसीरत, कुर्बानी और क़यादत से अफवाज पाकिस्तान और मुल्क के दफा को एक नई सम दी। ख़वातीन व हज़रात, ये सिर्फ़ एक शख्सियत को फील्ड मार्शल के रैंक से नवाजने का नाम नहीं है, ये एक शख्सियत की बात नहीं है, ये एक पूरा पैराडाइम चेंज है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से, पूरी कौम की तरफ से और स्पेशली एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और इसके मेंबरान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक नया ओहदा मिलने में मुबारकबाद देता हूँ। और न सिर्फ ये उनके लिए एक रुतबे का बायस है, ये हमारे लिए फ़ख्र का बायस है, बल्कि ये कौम का एज़ाज़ है कि इसने किस तरह उनकी क़यादत में दुश्मन को शिकस्त दी। ख़वातीन व हज़रात, जनरल आसिम मुनीर की तरक्की दुश्मनों के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान न सिर्फ असला रखता है बल्कि अक्ल बसीरत और हिकमत अमली का हासिल भी रखता है, और इस तरह की कोई फ्यूचर में कोशिश, साजिश या कोई और तरीक़ाकार हमें कभी डरा नहीं सकेगा और हमारे लिए फ़ख्र का बायस रहेगा। ये रैंक कोई रवायती एज़ाज़ नहीं है। तारीख़ में मुख्तलिफ़ लोगों को ये रैंक उस सूरत में मिला जब उन्होंने अपनी कौम के लिए सपा सलार के तौर पे बहुत बड़ा काम किया। हम अमूमी तौर पे ये कहते हैं कि जो सोल्जर, जो सिपाही बहुत आला दर्जे की लड़ाई में मारा जाता है उसको निशाने हैदर देते हैं, और जो एक आउटस्टैंडिंग कमांडर फील्ड के अंदर होता है उसके लिए फील्ड मार्शल का रैंक दिया जाता है। तारीख़ में 3-4 लोगों में जिनको मैं हमेशा एडमायर करता रहा, जिसमें फील्ड मार्शल अयूब, जनरल गायब जिन्होंने वियतनाम की तरफ से अमेरिका को शिकस्त दी, अपनी कौम को मुट्ठी में परोया और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी, वो, और आखिर पे आइजनहावर, वो उन्होंने भी जंग में अपनी कौम के लिए काम किया। जब मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शख्सियत को देखता हूँ तो मुझे इन तीनों फील्ड मार्शल की तमाम खूबियाँ उनकी शख्सियत में नज़र आती हैं। जब जनरल आसिम मुनीर ने इस मुल्क के मामलात, स्पेशली जब उन्होंने सिपह सलार का ओहदा लिया,
تو اس وقت پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں، پاکستان کے اوپر مختلف قسم کے دباؤ تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، ان کی ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کو نہ صرف ایک آئسولیشن سے نکالا، بلکہ آج پاکستان ان معتبر ریاستوں میں ہیں جن میں پاکستان کے اندر لوگ آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دفاعی صلاحیت کو ڈیجیٹل دور کی طرف لے کے گئے، اور آج ہم نے دیکھا کہ ہماری افواج نے تینوں چیزوں میں، جس میں سائبر سپیس ہے، جس میں نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر ہے، اور تیسرے نمبر پہ اسپیکٹرم وارفیئر ہے، تینوں میں جنگی لحاظ سے شکست دی۔ ہماری افواج نے دنیا کے انوائرمنٹ کو اس طرح شیپ کیا کہ دنیا نے 4 دہائیوں کے بعد پاکستان کی بات سننی شروع کر دی، اور اس کا کریڈٹ ہمارے سپوت کو جاتا ہے جس نے اس ملک کے لیے یہ کام کیا۔ آپ کو نہ صرف ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کو لیڈ کرنے کا اعزاز رہا، بلکہ پاکستان کے مختلف معاملات میں جب آپ DG ISI تھے اسی وقت سے انہوں نے کام شروع کر دیا، اور الحمدللہ جب مئی 25 کو دشمن نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے جو تیاری کی ہوئی تھی، اور وہ تیاری جو ہے اس نے پاکستان کی لاج رکھی، پاکستان کے لیے ایک اہمیت کا باعث کر۔ ان کا اصول ہے جو قرآن میں فرمایا گیا ہے، ہمیں وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اسی کے اوپر بھروسہ ہے، اور یہی نظریہ ہے ہمارے موجودہ سپہ سالار کا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے کچھ عرصے سے تعلقات اگر ختم نہیں ہوئے تھے تو سرد موری کا ضرور شکار تھے، ان ممالک میں ترکی، چین، سعودی عربیہ، اور میں آذربائیجان کا لازمی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ وہ ممالک ہیں جیسے ایک جسم کا حصہ بننے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں آپ لوگوں کی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے ان ممالک کے سربراہان کا اور فوج کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جنرل عاصم منیر نے دفاعی خود انحصاری کا فروغ دیا، دفاعی ہتھیار سازی اور اسپیشلی ٹیکنالوجی میں ترقی ان کا ہال مارک ہے، اور اسی ٹیکنالوجی نے ہمارے دشمن کو بہتر ہتھیاروں، بہتر ٹیکنالوجی، بڑی فوج ہونے کے باوجود شکست خوردہ کیا۔ میں ان کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صرف جنرل ہی نہیں، وہ ایک محبت کرنے والے انسان، درد رکھنے والے کولیگ اور خیر خواہ آدمی ہیں۔ وہ شہداء کے گھروں میں جاتے ہیں، وہ جوانوں کا دکھ درد سہتے ہیں، وہ افسروں کی تربیت کرتے ہیں تاکہ افسر اپنے ٹائم پہ کھڑے ہو سکے۔ ہم ان میں تمام بڑے لیڈرز کی صفات دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے مسلح افواج کو، پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو، جس میں عمومی طور پہ ہماری تمام لیڈرشپ ہے اور خصوصی طور پہ ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ صرف فوج ہی نہیں، یہ پوری قوم کی نمائندگی ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صحت، زندگی، استقامت دے، اور ہمارے پیارے وطن کو ان جیسے نڈر محافظوں کے سائے میں قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ آنے والی نسلیں ہمارے ان سپوتوں جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق فرمائے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. پاکستان زندہ باد. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا ایڈمرل سے کہ وہ ایڈمرل احمد تسنیم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے الفاظ سے ہمیں روشناس کرائیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس جنریشن سے ہوں کہ میں جب 25 سال کا تھا تو اٹس اے آنر کہ جو پہلے فیلڈ مارشل تھے میں ان کا ADC تھا. پھر میں جب 30 سال کا تھا تو 65 وار PNS غازی میں، اور اب الحمدللہ آئی ایم 90 پلس. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے. اینڈ ہمارے آرم فورسز کی جو میڈیکل سروس ہے میں اس کا بڑا شکر گزار ہوں. ناٹ اپنی طرف سے، سارے اپنے ویٹرنس کی طرف سے. پلیز اٹس ایبسولوٹلی. اب کسی نے مجھے پوچھا، میں تو سینئر ویٹر ہوں، 90 سال کراس کر گیا ہوں، کہ جی آپ کی کیا کیفیت ہے؟ وہ بچہ تھا، اسٹوڈنٹ. میں نے کہا برخوردار. ہمارے دل میں پاکستان ہے، ہمارے خون میں پاکستان ہے، اور ہمارے خوابوں میں پاکستان ہے. تو اس کے بعد واقعی اس کے آنسو آ گئے، کیونکہ 65 وار میں غازی میں تھا، میری عمر 30 سال تھی. تو مجھے ایک بڑی خوشی ہے کہ جو جذبہ 65 وار میں نے نوٹس کیا، الحمدللہ میرا دل ریلی اتنا بڑا ہو گیا اس عمر میں کہ وہی جذبہ ابھی ہم جو گزرے ہیں 4-5 دن، وہی جذبہ اس قوم میں تھا. بالکل اتفاق. ہماری سینئر ملٹری لیڈرشپ میں کوآرڈینیشن، اتفاق، کنسلٹیشن، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ یہ ایسا ہوا. اب میں سائلنٹ سروس سے ہوں. ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم جہاز ڈبونے کے بعد ہی زیادہ شور مچاتے ہیں، لیکن تھوڑا بہت جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 71 وار میں بھی میں ہنگور سابنین میں تھا. انہوں نے کراچی کو اٹیک اس وقت کیا اور ان کو اٹیک انہوں نے پھر کرنا تھا. تو مختصراً میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہماری ایئر پلیٹ فارم ڈپلائمنٹ نیوی کی، سرفیس ڈپلائمنٹ نیوی کی، سب سروس ڈپلائمنٹ نیوی کی، کریکس میں مرین کی ڈپلائمنٹ، یہ الحمدللہ بہت پروفیشنل تھی. اور اس کی وجہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ ان کا فلیٹ جو ہے وہ تقریباً 300 میل ادھر ہی رہا، ادھر لے آیا. یہ ڈپلائمنٹ تھی. تکبیر